میں نے پیچھے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر میں سمجھ گئی بات یہاں کی نہیں کسی اور جگہ کی ہو رہی ہے۔ میں حضور علیہ السلام کے قریب ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ، سارے اچھا کہہ دو صلی اللہ تعالی، لجپالا کا کون ہے جس نے آپ سے مدد طلب کی اور جواب میں آپ نے اس کی مدد فرما دی ہے؟ کون ہے؟ سنیے گا، میں تو کہہ ہی نہیں رہا، امام طبرانی کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ حضور نے جواب میں فرمایا کہ مکے میں ہمارا ایک غلام ہے، اس نے ہمیں پکارا، ہم سے مدد مانگی، ہم نے اس سے کہا ہم تمہاری مدد کے لیے آ گئے۔ کتنا سفر ہے؟ مکے سے مدینہ 450 کلومیٹر کا سفر ہے، 450 میل کی دوری پر مکے میں غلام نبی پاک علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارے، مدینے سے مصطفیٰ کریم کا جواب آتا ہے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دورو نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے، لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لام شمائے۔ ہم سلام پڑھانے پر آ جائیں تو لوگوں کا ابا جی بھی سلام پڑھنے بھی مجبور ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں کھڑے ہونا بھی ضروری نہیں، ہم بٹھا کے بھی سلام پڑھوا لیا کرتے ہیں اور کہتی ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ سلام شمع بزم ہدایت پہ۔ بلکہ اس نے حضور علیہ السلام کو پکارا۔ اب امام جزولی سے پوچھیں، دلائل الخیرات لکھنے والے امام جزولی سے پوچھیں کہ اگر کوئی درود پڑھے تو کیا حضور سنتے ہیں؟ امام جزولی کہتے ہیں اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ اہل محبت جب حضور پر درود پڑھتے ہیں مصطفیٰ ان کا درود سنتے بھی ہیں، درود پڑھنے والے کو جانتے بھی ہیں کس نے کہاں سے ہم پر درود کا تحفہ پیش کیا۔ اور آگے چلے، نبی پاک علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے۔ پتہ ہے جب مدینے والوں کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ہر روز صبح مدینے کے مین دروازے پر آ کر کھڑے ہو کر درختوں کے اوپر چڑھ کر ایسے ٹکی لگا کر دیکھتے تھے کہاں سے اللہ کے رسول تشریف لائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام طبرانی کو اٹھائیں، دیگر تمام کتب کو اٹھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لا رہے تھے، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَفَرَّقَ غِلْمَانُ وَالْخُدَّامُ يُنَادُونَ يَا محمد یا رسول اللہ۔ حکایت نہیں روایت پڑھ رہا ہوں، بولو نا سبحان اللہ۔ شعر و شاعریاں سن کے آپ کو ابھی حدیث سمجھ نہیں آتی ہے، حدیث کو بھی سمجھو، اللہ کے قرآن کو بھی سمجھو کیا کیا ہے۔ مدینے کے لوگ مرد اور عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور گلی کے اندر خدام، بچے، نوجوان گلیوں کے اندر کھڑے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں حضور کے آنے پر؟ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، بولو یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ہر گلی
رسول اللہ یا محمد اور یا رسول اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ چلو یہ بتاؤ، میں اس گلی میں بیٹھا ہوں، جس نے مجھے دیکھا کہا نقشبندی صاحب آ گئے ہیں، لیکن برابر والی گلی میں میں نہیں۔ اگر وہاں کوئی پکارے تو آپ اس سے پوچھیں گے کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے میں آئے، ہر گلی ہر محلے سے آواز آ رہی ہے یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ بولو کیا آواز آ رہی ہے؟ حضور ایک گلی میں سے آ رہے تھے یا سب گلیوں سے؟ ایک میں تھے نا، ہر گلی سے آواز آ رہی ہے یا رسول اللہ۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ہر گلی سے کیا آواز آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ۔ میرا سوال ہے، جو نعرہ یا رسول اللہ کا 1400 سال کے بعد شرک بننا تھا، تو حضور علیہ السلام مدینے کے لوگوں کو منع فرما دیتے تھے، یہ نعرہ نہ لگاؤ، یہ آگے جا کر شرکیہ نعرہ بنے گا۔ ایک گلی میں حضور ہیں، جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی توجہ اس طرف نہ پڑی تو اللہ ہی فرما دیتا، محبوب ان کو منع کر دے کہ یہ یا رسول اللہ نہ کہیں۔ 1400 سال کے بعد یہ نعرہ شرکیہ نعرہ بنے گا، نہ اللہ نے منع کیا، نہ حضور نے منع کیا۔ جب منع نہ کیا، پتہ یہ چلا کہ جو نعرہ حضور کی موجودگی میں لگا شرک نہ تھا، اپنے فتوے اپنے پاس رکھا۔ جو نعرہ حضور کی موجودگی میں صحابہ لگا رہے تھے، وہی نعرہ تو ہم لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا، بولو بولو اساں یا رسول اللہ، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، سارے منکراں سڑدیاں رہنا ہے، اساں یا رسول اللہ، ہاں اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ میں مدینہ شریف کی ہر گلی سے یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہے۔ آج بھی غلاموں کے اجتماع سے، مسجدوں سے، ریلیوں سے، جلسوں سے یا رسول اللہ کی صدا آ رہی ہے۔ اسی امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر لکھا کہ دور ابو بکر صدیق ہے، مسیلمہ کذاب سے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ مسیلمہ کذاب وہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ہزاروں کی تعداد میں اس کے ساتھ لڑنے والے لوگ، اور یہاں صحابہ کے ساتھ گنتی کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ، اور وہاں تعداد 40,000 تھی، یہاں 10,000 تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ صحابہ نے دیا، مدینے میں کچھ لوگوں کو رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمام کے تمام مسلمہ کذاب سے لڑنے چلے جائیں اور کوئی دشمن مدینے میں حملہ کرے، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر دے، ہمارے بچوں کو قتل کر دے، اور ناخوشگوار معاملہ پیش آ جائے تو کچھ لوگوں کو مدینے سے روانہ نہ کیا جائے۔ سننا ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ حضرت بکر صدیق نے کہا کہ ہم سب مدینے سے جائیں گے اور مسلمہ کذاب سے لڑیں گے۔ امیر المومنین بکر صدیق، پھر پیچھے کیا ہوگا؟
فرمایا کہ اگر کوئی ہماری عورتوں کو کاٹتا ہے تو کاٹ دے، ہمارے بچوں کو کاٹتا ہے تو کاٹ دے، لیکن ہم مدینے میں ایک نوجوان بھی نہیں رہنے دیں گے، سب جائیں اور مسیلمہ کذاب سے لڑیں۔ ابو بکر اتنی شدت، اتنی سختی، آج ہمیں کہتے ہیں جی دین پھیل گیا، وہ پھیل گیا کی بات اور ہوتی ہے، اب دین کو بچانے کے دن آ گئے ہیں، جو بچایا جا رہا ہے۔ میرے دوست سعودی کو ابو بکر صدیق نے کہا اگر عورتوں کی عزتیں لوٹتی ہیں لٹ جائے، بچوں کو کھاتے ہیں مگر فرش زمین پر یا مصطفیٰ کے غلام رہیں گے یا یہ مسلمہ کذاب رہے گا، اور ہمارا ایمان ہے جب تک دھرتی کے اوپر ہے غلام مصطفیٰ کے پیر پہ پیر رکھ کے اس کو چیر کے بتا دیں گے، حلق میں ہاتھ ڈال کر زبانیں کھینچ کر بتا دیں گے، وہ جذبہ ایمانی جو ابو بکر کے سینے میں تھا، عمر کے سینے میں تھا، عثمان کے سینے میں تھا، حیدر کرار کے سینے میں تھا، وہی عشق مصطفیٰ لیے اہل سنت کے نوجوان سڑکوں پر نکلا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی زندہ باد، حضرات گرامی یہ قافلہ لڑنے کے لیے گیا، لڑائی ہوئی، یہاں 10,000 ہیں وہاں 40,000 ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کیسے ہوں گے۔ قوم نکل کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ گئی، عرض کی یا امیر المؤمنین۔ میں نے ایک اور بیان بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کہیں بیان کرنا ہے تو بول کیوں نہیں رہے ہو؟ تو بول کیوں نہیں رہے ہو؟ گلہ ہم دکھائیں، خون ہم دیں، پسینے ہم نکالیں، تو ہمارا تو ایمان ہے، ہمیں آپ سے کوئی داد کی توقع نہیں۔ کسی بزرگ نے کہا ذکر بھی ہر بندہ نہیں کر سکتا، جس کی اجازت مدینے سے ملتی ہے وہی منبر پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے۔ ہر بندے کی طاقت نہیں ہے۔ کئی شاعر ہیں وہ اپنی محبوبہ کے عشق میں اشعار لکھتے ہیں، کئی شاعر ہیں جب حضور کی غصاخی کرتے ہیں حضور حسان ابن ثابت سے کہتے ہیں شعروں میں جواب دے۔ تم شعر پڑھ کے غصاخی کرو گے، ہم شعر پڑھ کر دفاع کریں گے، تم تلواریں لے کر لڑو گے، ہم تلواریں لے کر آئیں گے، تم میں تو اتنی جرأت نہیں ہے، ہم تو اپنا کفن بھی مسلمان کے لیے لے کر نکلتے ہیں۔ تمہیں تو ڈر ہے نا کہ ہم مریں گے تو موت کے گھاٹ اتریں گے، مگر ہم عاشقوں سے پوچھو، ہم کہتے ہیں جس کو تم موت کہتے ہو ہم اسے یار سے ملنے والا پل کہتے ہیں، جس پل سے گزر کر ایک محب قبر میں اپنے محبوب کا دیدار کر لیتا ہے۔ تمہارا مزاج اور ہے، ہمارا مزاج اور ہے، تم درخواست دے کر اپنی نجات کے سامان کرتے ہو، اور ہم اگر علم الدین ہو تو کہتے ہیں جیل سے نہیں نکلنا، غازی عبدالقیوم ہو تو کہتا ہے جیل سے نہیں نکلنا۔ آپ آہستہ بولیں کہیں آپ کو تھانے والے پکڑ نہ لیں، مجھے بولنے دیں۔ غازی ممتاز حسین قادری کہتا ہے مجھے جیل سے نہیں نکلنا، تو ہم نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ کہا جسے تم جیل سمجھتے ہو وہ تو اتنا حسین منظر ہے، کوئی رات ایسی نہیں گئی جس رات مصطفیٰ نے آ کے جلوے نہ دکھا دیے۔ ہمارا مزاج اور ہے، ہمارا مزاج اور ہے میاں۔ تم بھوک کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم حضور کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہاں تم اپنے پیشواؤں کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم حضور کے میلاد کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ حضرات گرامی، قوم ابوبکر صدیق کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگا ابوبکر صدیق مار کا بڑا عجیب و غریب ہے۔ کہا وہ کیسے؟
کہا پہلے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں تو وہاں سے لات و عزا کے نعرے لگتے تھے، حبل و منات کے نعرے لگتے تھے، کافروں سے واسطہ پڑا تھا، اور ہم نعرے تکبیر لگاتے ہیں۔ لیکن آج منظر ہی عجیب ہے، یہاں سے بھی نعرے تکبیر، وہاں سے بھی نعرے تکبیر، یہاں بھی نماز پڑھنے والے، وہاں بھی نماز پڑھنے والے، یہاں بھی درود پڑھنے والے، وہاں بھی درود پڑھنے والے، یہاں بھی آیت کریمہ پڑھنے والے، وہاں بھی آیت کریمہ پڑھنے والے، یہاں بھی درس حدیث دینے والے، وہاں بھی درس حدیث دینے والے، یہاں بھی داڑھیوں والے، وہاں بھی داڑھیوں والے، یہاں بھی امامے والے، وہاں بھی امامے والے، یہاں بھی سخاوت کرنے والے، وہاں بھی سخاوت کرنے والے، یہاں بھی مجاہدہ کرنے والے، وہاں بھی مجاہدہ کرنے والے۔ یہی تو آپ بھی کہتے ہیں، یہی تو ہم بھی کہتے گئے، لڑائی کس بات کی، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، حج وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ وہ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ ہم بھی دیتے ہیں۔ قوم نے آ کر ابو بکر صدیق سے کہا، سنیا وہاں بھی نعرہ تکبیر ہے، یہاں بھی نعرہ تکبیر ہے، کریں کیا، نکلے کیسے؟ ابو بکر صدیق نے مسئلہ حل کر دیا، کہا وہ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، تم نعرہ تکبیر کے ساتھ یا محمد یا رسول اللہ کہتے چلے جاؤ، اللہ کہتے چلے جاؤ، اللہ کہتے چلے جاؤ۔ دستگیری میری کیجئے یا نبی، کشمکش میں ہوں میں، کرم کیجئے یا نبی۔ پتہ نہیں ہے نا آپ کو، پتہ نہیں ہے، جب میں بتاؤں گا کہ یہ کہا کس نے، سبحان اللہ، تم میں سے کوئی ایک بھی ہاتھ اٹھائے بغیر نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، بتاؤں کس نے لکھا ہے، بتاؤں؟ پھر شعر سن لو۔ دستگیری میری کیجئے یا نبی، یا نبی، یا نبی، اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے یہ شعر یا نبی۔ خود لکھو تو ٹھیک، ہم لکھیں تو شعر۔ اور آگے چاہیے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔